دوستو، انسانی تاریخ کا مطالعہ انسان کو ماضی کے ان بند دریچوں کو جاننے کا موقع فراہم کرتا ہے جو ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ اس لیے دانشور اور اساتذہ یہ کہا کرتے ہیں کہ تاریخ کا مطالعہ کیے بغیر انسانی علم کی تکمیل ناممکن ہے۔ پھر انسان ماضی کو جانے بغیر حال میں اس کا تجزیہ نہیں کر سکتا، اور جب انسان ماضی اور حال سے واقف نہیں ہوگا تو پھر اس کے لیے مستقبل کی پیش بینی بھی کرنا بہت مشکل بن جاتی ہے۔ اس لیے اساتذہ یہ کہا کرتے ہیں کہ تاریخ کا مطالعہ بہت ضروری ہے، لیکن تاریخ پڑھنے سے پہلے مورخ کا جاننا بھی ضروری ہے۔ آیا جو آپ تاریخ پڑھتے ہیں اس مورخ کی کیا کریڈیبلٹی ہے سماج اور معاشرے میں، اور اس کی تحقیق سماج اور معاشرے میں کتنی گہری ہے؟ کیونکہ تاریخ پڑھتے وقت آپ مورخ کی جانکاری حاصل نہیں کریں گے تو شاید آپ قدیم سماج اور معاشرے کی تاریخ بھی صحیح جان نہیں پائیں گے۔ اس لیے مورخین اور اساتذہ کہا کرتے ہیں کہ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پہلے اس مورخ کی جانکاری ضروری ہے جس نے انسانی سماج اور معاشرے پہ قلم اٹھایا اور تاریخ ریکارڈ پر لائی۔ اس سلسلے میں یورپ کے ایک مشہور مورخ باکوفن، مارگن اور اینگلز کا جو تاریخی کام ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے اندر تمام یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ مارگن کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس نے تاریخ مرتب کرتے ہوئے ان قدیم قبیلوں کے رسم و رواج کو جاننے کے لیے ان قبیلوں میں رہنا شروع کر دیا، اور ایون کی نیو یارک کے ایک قبیلے نے اسے اپنا لیا، بلکہ اس کو اپنے قبیلے کا فرد قرار دیا۔ مارگن نے جب قدیم قبیلوں کی تاریخ پہ کام کرنا شروع کیا تو اس نے قدیم قبیلوں کا جو سگوتری نظام تھا، یعنی یک جدی جو نظام تھا، وہ اسی طرح لکھا جس طرح کہ وہ تھا، اور اس نے کبھی بھی تاریخ مرتب کرتے ہوئے اپنے خیالات کو جگہ نہیں دی، کیونکہ مارگن کا یہ خیال تھا کہ اگر مورخ تاریخ مرتب کرتے ہوئے اپنے خیالات کو جگہ دیتا ہے تو پھر تاریخ مسخ ہو جاتی ہے، اور بائسس زیادہ بڑھنے کی وجہ سے تاریخ نئے پڑھنے والوں کے لیے اور نئے طالب علموں کے لیے حقائق مہیا کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ جب بھی آپ تاریخ مرتب کریں تو ہو بہو وہی تاریخ لکھیں جس طرح قدیم سماج اور معاشرہ ہے، اور اس میں اگر ذرا بھی آپ اپنے خیالات کو جگہ دیں گے
تو ممکن ہے آپ کے خیالات اچھے ہوں، لیکن آپ تاریخ کو مسخ کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مورخ کے لیے، تاریخ دان کے لیے، قلم کار کے لیے، کہ وہ تاریخ مرتب کرتے ہوئے وہی تاریخ پیش کرے جو قدیم سماج اور معاشرے میں ہے۔ اگر اس کو ماڈریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ آپ تاریخ مسخ کریں گے، اور نئے آنے والے اور نئے پڑھنے والے طلباء کے لیے وہ تاریخ نہیں ہوگی بلکہ کچھ اور چیز بن جائے گی۔ اس لیے مارگن کا سب سے بڑا کمال یہ تھا، اس نے قدیم سماج کے قدیم قبیلوں کے اندر زندگی گزارنا شروع کر دی، اور نیو یارک کے قبیلہ سینیکا نے اسے قبول کر لیا، اور وہ اس قبیلے کے اندر گل مل گیا، اور اس کی تاریخ مرتب کرنے کے لیے اس نے اس قبیلے کے تمام رسم و رواج اپنے اوپر حاوی کر دیے۔ مارگن کہتا ہے کہ اس قدیم سماج کے اندر جو قبیلے کا سربراہ ہوتا تھا وہ ایک عورت ہوا کرتی تھی، اور وہ اتنی با اختیار ہوتی تھی کہ اس کے تمام فرمان تمام قبیلے کے لوگوں کو ماننے پڑتے تھے، اور وہ ہر چیز، ایون کی شکار، کھانا، سب کچھ قبیلے کے تمام لوگوں میں برابری کے بنیاد پر تقسیم کرتی تھی۔ اور اس وقت اس قدیم سماج کے اندر، قدیم معاشرے کے اندر پدری نظام اپنے عروج پر تھا، اور مارگن نے تاریخ مرتب کرتے ہوئے قدیم سماج کو، تاریخ کو بلکہ 3 بڑے ادوار میں تقسیم کیا ہے: عہد وحشت، عہد بربریت اور عہد تہذیب۔ جب وہ عہد وحشت کا ذکر کرتا ہے تو انسان کو ایک سماجی جانور قرار دیتا ہے، اور انسان اپنے قدیم مسکن یعنی گہنے جنگلوں کے غاروں میں بسیرا کرتا تھا، اور اس وقت اس نے لباس کا ایجاد بھی نہیں کیا تھا، بلکہ پتوں سے یا مختلف جنگلی چیزوں سے اپنے جسم کو سردی یا گرمی سے ڈانپنے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن اس وقت اس کے پاس یہ کنسپٹ بھی نہیں تھا شرم و حیا، کیونکہ اس وقت پورا قدیم سماج، معاشرہ عہد وحشت میں تھا، اور ویشی قبیلے کبھی بھی شرم و حیا کے دلدل میں نہیں تھے، بلکہ وہ جسم کو سردی اور گرمی سے بچانے کے لیے مختلف جنگل کے چیزوں کو اپنے لباس کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ مارگن کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب بھی کوئی طوفان یا کوئی ناگہانی آفت اس قبیلے پر آتی تھی تو وہ قبیلے اپنے خداؤں یعنی اپنے بتوں کی ناراضگی سمجھتے تھے، جس طرح یونان میں لوگ اپنے ماؤنٹ ایورسٹ میں جو ان کے 14 بڑے خدا تھے ان کی ناراضگی سمجھتے تھے کہ اگر طوفانی بارش ہوتی ہے تو بھی ان کا خدا ناراض ہے، اگر تیز دھوپ ہوتی ہے تو بھی ان کا خدا ناراض ہے، اور اگر ان کی فصلوں کو نقصان قدرتی آفات پہنچاتی ہیں تو بھی وہ سمجھتے تھے کہ ان کے خدا ناراض ہیں۔ یہی سلسلہ عہد وحشت کے اندر، عہد بربریت کے اندر
اور آج بھی اہل تہذیب کے اندر کئی قبیلے ایسے ہیں جہاں آج بھی اہل وحشت اور اہل بربریت نظر آتی ہے، خاص کر افریقہ کے جنگلوں میں۔ مارگن کے کام کو آگے بڑھانے والا مورخ اینگلز تھا، اور ان دونوں نے ایک کتاب مرتب کی ہے، خاندان، ذاتی ملکیت اور ریاست کا آغاز۔ اور اگر کوئی طالب علم تاریخ کے علم سے، تاریخ سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان کو یہ ضروری ہے کہ وہ مارگن اور اینگلز کی کتاب خاندان، ذاتی ملکیت اور ریاست کا آغاز کا ضروری مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ وہ تاریخ سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ اور دوسرے مورخین جنہوں نے تاریخ لکھی ہے، ان کی تحقیق اس قدر سائنٹیفک نہیں ہے کہ جس قدر باکوفن، مارگن اور اینگلز کی ہے۔ یہ تینوں مورخ ایسے تھے جن کا یہ دعویٰ تھا کہ تاریخ کو مسخ نہ کیا جائے، اور تاریخ مرتب کرتے ہوئے اپنے خیالات کو جگہ نہ دی جائے، بلکہ جو قبیلے جس طرح رہتے تھے اور ان قبیلوں کے جو طور طریقے تھے، ان کے جو شادی بیاہ کے جو معاملات تھے، ایون کے روزمرہ زندگی کے جو معاملات تھے، ان کو اسی طرح لکھا جائے جس طرح وہ قبیلے اپناتے تھے۔ اور یہی بڑا کمال ہے مارگن کا، اور اسی لیے آج کے جدید دور میں بھی مارگن کو دنیا کی تمام بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے اور ان کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ تھا مارگن کا۔ اور مارگن نے قدیم قبیلوں کی جو ارتقائی تاریخ مرتب کی، وہ بڑی شاندار ہے، اور آج کا مہذب معاشرہ یا انسان اگر قدیم وحشی عہد کا صحیح طریقے سے مطالعہ کرے تو پھر وہ اپنی ذات پر غور کرے تو انسان کا یہ طویل سفر جو انسان نے آج کے اس عہد میں حاصل کیا ہے، یہ سفر کوئی معمولی سفر نہیں ہے۔ انسانی تاریخ کا مطالعہ انسان کو ماضی کے ان دریچوں میں جھانکنے کا موقع فراہم کرتی ہے، جس کے جاننے کے بعد انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ سماج اور معاشرہ اور اس کائنات کے رموز، وہ اسرار و رموز کو جان سکے۔ عہد وحشت کے عہد میں انسان اپنے قدیم مسکن یعنی گہنے جنگلوں کے غاروں میں بسیرا کرتا تھا، اور جب اس کو خوراک کی ضرورت پڑتی، کھانے پینے کی جب اسے ضرورت پڑتی، تو پھر وہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو جاتا، اور پھر جب انسان نے اپنے قدیم آبائی مسکن سے نکل کر دریاؤں کا رخ کیا تو پھر اسے ایک اور نئے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے جہاں آبی حیات کو اپنے خوراک کا حصہ بنایا،
وہاں اسے آگ کی ایجاد، آگ کا استعمال اور پھر آگ سے دھاتوں کو پگھلا کر ان سے ہتھیار بنانے کا ہنر بھی جاننے کا موقع ملا۔ انسانی قدیم عہد جہاں وہ لکڑیوں کے ہتھیار بناتا تھا، پھر اس نے پتھر کے ہتھیار بنانا شروع کر دیے۔ جب انسان نے لکڑی اور پتھر سے ہتھیار بنائے اور ان سے آبی شکار، جنگلی شکار کرنے لگا، آگ کا استعمال کرنے لگا، اور اس کی آبادی میں جو جو اضافہ ہوتا گیا، مختلف قبیلے ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے رہے، اور جہاں کہیں انہیں آبی حیات کا زیادہ ملنا شروع ہوا، وہاں دوسرے قبیلے نے اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح مختلف ان کے درمیان جنگیں ہوتی رہیں، لیکن یہ ارتقائی سفر جاری و ساری رہا، اور ایون انسان نے اسی دریا کے کنارے میں آبادی شروع کر دی، اور بعد میں وہ آبادیاں بڑی بڑی سویلائزیشن میں منتقل ہو گئی۔ جہاں انسان نے جنگلوں سے نکل کر دریاؤں کا رخ کیا، تو قدیم سماج اور معاشرہ 2 قدم آگے بڑھا، اور انسان نے لکڑیوں کے ہتھیار کے بجائے پتھروں کا ہتھیار، پتھروں کے برتن بنانے کا ہنر بھی، مٹی کے برتن بنانے کا ہنر بھی سیکھنے کا عمل کرتا رہا، اور تاریخ آگے بڑھتی رہی۔ جب انسان نے دھات کے ایج میں قدم رکھا، تو یہ سفر ایسا تھا جیسے ایک کشتی بان کسی ہوائی جہاز میں بیٹھتا ہے، کیونکہ جب انسان نے دھاتوں کا استعمال کا آغاز کیا، تو پھر اس کا عہد وحشت کا دور اختتام پذیر ہوا، اور پھر عہد بربریت میں داخل ہوا، اور عہد بربریت میں انسان نے لوہے کی دھات، لوہے کے ہتھیار اور لوہے کے مزائل، ایون کہ آج بھی انسان لوہے کا استعمال کرتا ہے اور ہتھیار بناتا ہے، یہ عہد وحشت سے عہد تہذیب، عہد بربریت سے عہد تہذیب کی طرف ایک قدم تھا، اور آج انسان عہد تہذیب میں ہے، اور لوہے کا استعمال انسان کرتا ہے، اور آج کا جو انسان جہاں وہ لوہے کا استعمال کرتا ہے، لوہے سے ہتھیار بناتا ہے، گاڑیاں بناتا ہے، اور زندگی کی تمام اشیاء لوہے کی دھاتیں پگھلا کر بناتا ہے، وہاں اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا ہے، اور وہ ہے بایو کیمیکل ہتھیار۔ اب انسان لوہے کی دھات یعنی عہد تہذیب پہ رہ رہا ہے، اور لوہے کا استعمال عروج پہ ہے، اور جہاں اس نے لوہے کا استعمال عروج پہ رکھا ہے، وہاں ایک قدم اور انسان آگے بڑھا، اور وہ بایو کیمیکل ہتھیار کی طرف گامزن ہونے لگا ہے۔ اب یہ بایو کیمیکل کا عہد کہاں ختم ہوتا ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہوگا، اور تب تک شاید ہم اور آپ ہوں گے یا نہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن یہ بات طے ہے
کہ انسان عید تہذیب کے اندر وہ تباہی وہ بربادی کا سامان پیدا کرنے لگا ہے جو کبھی انسان نے دیکھا نہیں پرکھا نہیں، اور اس کو کہتے ہیں بایو کیمیکل ہتھیار، وائرس کی شکل